بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فیروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری ان سعادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ اس بات سے آپ احباب بخوبی آگاہ ہیں کہ شعبان المعظم کا دوسرا عشرہ رواں دواں ہے اور آج 14 شعبان المعظم ہے۔ 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جو کہ آج آنے والی رات ہے، بڑے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ، احتشام و تذکر کے ساتھ عالم اسلام میں منائی جاتی ہے۔ یہ بھی ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے آج کا دن دیکھنے کے ساتھ ساتھ آج کی پاکیزہ رات بھی اللہ تعالی ہم کو ضرور نصیب فرمائے، آمین۔ شعبان المعظم کے ساتھ میرے آقا جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسیت تھی، آپ کی محبت تھی، اس کو اس بات سے اس کا معائنہ اور اس کا عملی انہماک کیا جا سکتا ہے کہ حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ جب شعبان المعظم کا دن آتا، مہینہ آتا، تو حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات عبادت میں کثرت فرما دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں عبادت کر لو، یہ عبادت رمضان میں تمہارے کام آئے گی۔ شعبان میں روزے رکھ لو، یہ روزے رکھنا یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اگر یہ روزے رکھ لو گے تو یہ رمضان میں تمہارے کام آئے گا۔ یعنی وہ ریہرسل کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان میں اس چیز کی پریکٹس کر لو، عبادت کرنے کی، ریاضت کرنے کی، مجاہدات کرنے کی اور روزے رکھنے کی۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے شعبان میں تو کارگر ثابت ہوں ہی گی، یہ ساری چیزیں رمضان میں تمہارے لیے بدرجہ اولیٰ کارگر ثابت ہوں گی۔ عادت بن چکی ہوگی تو آپ رمضان کے روزے کا ماحول کو بہترین طریقے سے رکھ پائیں گے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اس کو بہت زیادہ فضیلتیں دیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی جو فضیلت اللہ پاک نے شعبان کے مہینے کو عطا کی کہ اس کی مہینے کو ایک ایسی رات عطا کی گئی جس رات اللہ کی رحمتیں عروج پہ ہوتی ہیں، اللہ کی بخشش و مغفرت شباب پہ ہوتی ہے، اور آوازہ قدرت آ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں،
ہے کوئی بندہ مجھ سے رحمت مانگنے والا، میں اسے رحمت عطا فرما دوں۔ ایک ایسی رات عطا کی ہے جسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، شب برکت بھی کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی رات ہے، اور برات کا مطلب آزادی، دوزخ سے آزادی، آگ سے آزادی، یعنی شب برات کا مطلب یہ ہوا آگ سے آزادی کی رات۔ اللہ پاک نے ایک ایسی عظیم الشان رات اپنے محبوب کے امتیوں کو عطا کی۔ فرمایا اس رات کو جو بندہ جاگ لیتا ہے، اس رات کو شب بیداری کر لیتا ہے، اس رات کو زندہ کر لیتا ہے، فرمایا جب تم اس رات کو پاؤ تو اس رات کو ایسے مت گزار دینا۔ فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس رات کو پاؤ تو اپنے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی کی معراج سمجھو۔ فرمایا قوموا لیلھا، پھر اس رات کو ایسے عام روٹین میں مت خرچ کر دینا، صرف کر دینا، فرمایا رات کو قیام کرنا، وصوموا نہارھا، اور دن کو پھر روزہ رکھنا۔ یہ بہت بڑے اجر کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ کی جو بکریاں تھیں، اس بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ امت مصطفیٰ کے لوگوں کو دوزخ سے آزادی کا معدہ جاں فضا سناتا ہے۔ اور قبیلہ بنو کلب عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا، اور بکریاں پالنے کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، اور جو بکریاں وہ پالا کرتے تھے اس کے بال بھی بڑے بڑے لمبے بال ہوتے اور بہت زیادہ بال ہوتے۔ ایک بکری کے بال ہم گننا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں نہیں گن سکتے، کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں ایک بکری پر، اور لاکھوں کی تعداد میں ان قبیلہ بنو کلب کے پاس بکریاں تھیں۔ فرمایا اس رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں امت مصطفیٰ کو جہنم سے خلاصی کا معدہ جاں فضا سناتا ہے۔ تو یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب توبہ ہے، اور سب سے بڑی بات شب برات ہے، آگ سے آزادی حاصل کرنے والی رات ہے۔ تو خوش بخت اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس رات کو شب بیداری کریں گے اور اس رات کو زندہ کریں گے اور اپنی عاقبت کا، اپنی آخرت کا سماع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم آپ جانتے ہیں یہ حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیں کہ جب اللہ اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا خدا کے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کتاب کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ کون سی رات میں؟ لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اور فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا کام نافذ العمل کرنے کے لحاظ سے اس رات تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر حکمت والا کام اس کے اجراء کے لیے اس رات عصر نو فرشتوں کو آرڈر دے دیے جاتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے روشن کتاب کی جس کو ہم نے اس رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قرآن مجید کی قسم بیان کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی شان، قرآن مجید کا مقام، قرآن مجید کی رفعت۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب وہاں پہ فرمایا ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، دوسری جگہ پہ فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو انسان کے ذہن میں تو سوال پیدا ہو گیا، ایک طرف شب برات، شب مبارکہ کی بات ہے، ایک طرف لیلۃ القدر کی بات ہے، تو آیا قرآن کو کس رات میں نازل کیا گیا؟ تو علماء مفسرین نے لکھا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور لیلۃ القدر سے مراد رمضان المبارک کی 21 سے لے کر 29 تک طاق راتیں، اس میں زیادہ تر 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے۔
تو فرمایا اس کائنات عالم ان دونوں راتوں کا تعلق ہے نزول قرآن کے ساتھ، ان دونوں راتوں کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اس کی تطبیق یوں ممکن ہے کہ پورے کا پورا قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ لوح محفوظ میں بھی مختلف اختلافات ہیں۔ کچھ علماء مفسرین نے لکھا کہ ایک تختی ہے جس پر کائنات عالم میں جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ اس میں محفوظ کر لیا گیا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے علم میں محفوظ ہے وہی لوح محفوظ ہے، نہیں پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ شب برات کی رات یعنی لیلۃ البراء، لیلۃ المبارکہ کی رات، شعبان کی 15ویں رات، اللہ پاک نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزا پہ نازل کیا۔ ہمارا جو خانہ کعبہ ہے اس کو بالکل اسٹیٹ میں اس کے اوپر آسمان دنیا میں فرشتوں کے لیے ایک خانہ کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت العزا۔ فرشتے اس کے اندر طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت اور مجاہدے کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یک بارگی کے ساتھ ایک ہی دفعہ پورے کا پورا قرآن شب برات کی رات بیت العزا پہ نازل کیا۔ وہ رات شب برات کی رات تھی، وہ لیلۃ القدر نہیں تھی، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات تھی۔ اور پھر جب پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی وحی لے کر اس زمین پہ براجمان ہوئے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جان عالم رحمت کونین غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ جبریل پہلی وحی لے کر آئے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اب اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ان دونوں راتوں کا تعلق نزول قرآن کے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان راتوں کو یہ شان دے دی۔ فرمایا ایک کے بارے میں فرمایا یہ برکت والی رات ہے، دوسری کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے دوستان عزیز، جن راتوں میں قرآن نازل ہوا وہ راتیں تو برکت والی بن گئی، وہ 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ بن گئی۔ تو جس رات صاحب قرآن کا نزول ہوا اس رات کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ حضور کی نسبت سے ان راتوں کو بھی اللہ نے پرائرٹی دے دی، ان راتوں کو اللہ نے بابرکت بنا دیا، ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر کو افضل بنا دیا۔ یہ راتیں عطا تو اللہ نے کی ہیں، لیکن ان راتوں کے بارے میں اس کا علم حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا اس رات کے اندر قرآن، اب بڑے کامن سینس کی بات یہ دیکھیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو دونوں راتوں کے اندر نازل ہوا، ایک شب برات تھی اور ایک لیلۃ القدر۔ جب قرآن نازل ہوا تو رات تھی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب علماء نے لکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ جب قرآن نازل ہوا ہر طرف چوری ڈکیٹی قتل و غارت شرک پرستی عام تھی۔ جب قرآن نازل ہوا قرآن کے نزول کی ابتدا تھی تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر جب قرآن مکمل ہوا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، تمہیں دین اسلام دے کر ہم تم سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب قرآن کے نزول کی ابتدا تھی تو اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ نے قرآن کا نزول اس وقت کیا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر جب قرآن ختم ہوا تو ہر طرف روشنی روشنی پھیل چکی تھی۔ فرمایا الیوم دن کی روشنی تھی، فرمایا قرآن مکمل ہوا تو ہر طرف نور و عالم کی روشنی ہی روشنی تھی۔ فرمایا اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور قرآن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس قرآن کو پڑھا کرو، اور اس رات کے ساتھ قرآن کا خصوصی تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا اس رات کو پاؤ تو اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ سورہ یاسین کا ذکر کیا کرو، سورہ ملک پڑھا کرو، سورہ دخان پڑھا کرو، سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ انشاءاللہ ہم آج یہ صورتیں پڑھیں گے۔ اس رات کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے دوستان عزیز وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کے بسیرے ہوتے ہیں،
اور جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والے کی زیارت کرنے کے لیے فرشتوں کا ہجوم امڑ کے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے پاس ہی چارپائی پہ میرا بچہ لیٹا ہوا تھا، تو میں نے قرآن کی تلاوت کی تو میرے پاس ہی سواری بندھی ہوئی تھی، تو اچانک سواری نے ہنہنانا شروع کر دیا، گھوڑا تھا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں اس کو سائڈ پہ میں نے نہ کیا تو یہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی، جو ہی قرآن کی تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی ساکت ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قرآن کو کھول لیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں گھوڑے نے پھر ہنہنانا شروع کر دیا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ میں نے دوبارہ پھر قرآن کی تلاوت بند کی، حتیٰ کہ 3 دفعہ یہ عالم ہوا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو میں نے اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور کی بدلی تھی جو آسمان دنیا کی طرف بلند ہو رہی تھی۔ جب صبح کا سویرا طلوع ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا معاملہ آقا کی بارگاہ میں عرض خدمت کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابی بن کعب تم جانتے ہو وہ جو نور کی بدلی تھی وہ کیا تھا؟ تو عرض کی بندہ نواز یہ تو آپ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے۔ صحابہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہتے ہم کچھ نہیں جانتے، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابی بن کعب سن لو، جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے تمہاری زیارت کرنے کے لیے امڑ امڑ کر آ رہے تھے، اور جب تم نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا فرشتے واپس چلے جاتے۔ تو اگر تم قرآن کو کھول کر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے قریب تھا صبح ہو جاتی اور مدینہ والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو جس مقام پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس مقام پہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے تو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ بالکل ختم کر دیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل ایک نام کا رہ گیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کلندر لاہوری میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ زمانے والوں کی عزتیں، ہمارے بڑوں کی، ہمارے اکابر اسلاف کی عزتیں اس وجہ سے تھیں، وہ زمانے میں اعزاز کے ساتھ زندگی انہوں نے اس وجہ سے گزاری، ان کا ربط اور ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں۔ تو آپ یہ تہیہ کریں کہ آج کی رات، آج کے دن کے طفیل، آج کے اجتماع کے طفیل ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اگر زیادہ نہیں ہو سکا تو کم از کم بندہ 2-3 رکوع کی روٹین بنا لے، 2-3 رکوع روزانہ پڑھ لے، اور پھر کوشش کرے کہ قرآن مجید کو سمجھے، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ قرآن کے آپ جانتے ہیں 5 حقوق ہیں، کسی اور موقع پہ میں اس ٹاپک پہ بیان کریں گے۔ قرآن کے 5 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق اس کو اوپر دیکھ کر تلاوت کرنا سیکھا جائے، تیسرا حق تلاوت کر کے اس کی معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور چوتھا حق سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے، اور 5واں حق جو سمجھا، جو پڑھا، جو سنا، جس پہ عمل کیا اس پیغام کو آگے پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ بدقسمتی سے آج ہم ان 5 چیزوں میں سے ہمارا کسی لحاظ میں بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کے طفیل، اس بابرکت دن کے طفیل قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کو مستحکم فرمائے۔ تو فرمایا قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں انہیں حدیث سنا دی جائے، قرآن کی آیت سنا دی جائے تو اس سے اصلاح حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ جب تک کھڑکا دھڑکا نہ کیا جائے تو وہ ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ فرمایا ہم ڈر سنانے والے بھی ہیں، نیکی کرو گے تو جزا ملے گی اور برائی کرو گے تو اس کی برائی کی سزا ملے گی، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کی شان یہ ہے اس رات سارے حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ کا سال کا ایک بجٹ ہوتا ہے، جون کے اندر پیش ہوتا ہے، تو اس رات خدائی بجٹ پیش ہوتا ہے، سال کے جتنے امور پیش آنے والے ہیں نافذ العمل ہونے کے لیے، اس کے اجراء کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو اثر نو آرڈر دے دیتا ہے، مالک الملک کے ذمے رجسٹر لگا دیا جاتا ہے، فلاں کو موت دینی ہے، اس کا وقت یہ ہے، اس کا ٹائم یہ ہے، اس کا دن یہ ہے، مالک الارزاق کو رزق کا رجسٹر دے دیا جاتا ہے، سارے فرشتوں کی ڈپٹیاں اثر نو آرڈر مل جاتا ہے۔ خدائی یوں سمجھیں کہ یہ خدائی بجٹ کی رات ہے۔ تو جب ہمارے لیکھ میں بخشش و مغفرت لکھی جا رہی ہو، جب ہمارا رزق لکھا جا رہا ہو، جب ہماری موت کا معاملہ لکھا جا رہا ہو، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ ویسے میرا کنسیپٹ تو یہی ہے کہ ہر رات کو ہی اپنے آپ کو عبادت کرنے والا بنائیں، لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی ان 2 آیات سے، ایک تو یہ برکت والی رات ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، دوسرا فرمایا اس رات ہر حکمت والا کام تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ باقی راتوں میں عبادت نہ کریں، اس رات عبادت کریں، نہیں، اگر باقی راتوں میں آپ فرائض ادا نہیں کرتے، اس رات نوافل بھی پڑھ لیں تو آپ کی نوافل قبول نہیں ہے۔ فرائض کا درجہ زیادہ ہے، آپ فرائض پر کاربند رہنے والے ہیں تو آپ نوافل پڑھیں تو نوافل کا ثواب بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا۔ فرمایا اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام تقسیم ہوتا ہے، اور پھر یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی شانوں اور رفتوں والی رات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، میں باقی دنوں میں رات کے آخری پہر رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، تہجد کا ٹائم جو صبح صادق کا ویلا ہوتا ہے، ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت، تہجد سے پہلے رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور بڑے خوش نصیب اور بامراد آدمی ہوتے ہیں جو اس رحمت کے دروازے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ اولیاء، عابد، زاہد قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار تو اس وقت میرا خیال ہے خراٹے دے رہے ہوتے ہیں، مزے کی نیند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت کو آپ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، مشکات المصابی کی حدیث پاک، حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، آقا کائنات نے فرمایا میرے گناہگار امتیوں تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرمایا باقی راتوں میں رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور اعلان رحمت ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اس سے بڑے بابخت آدمی ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا جب سال کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو کہ شب برات کے نام سے منسوب ہے، نصف شعبان کی رات ہے، 14 اور 15 کی درمیانی رات، فرمایا جب وہ رات آتی ہے سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، رحمت کے 300 دروازے اللہ پہلے کھول دیتا ہے، رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رات بھر جاگنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، رات کا آخری پار آئے گا، دروازہ کھلے گا تو ہم اللہ کے حضوری نہیں، میں سورج غروب بعد میں ہوتا ہے، رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اور باقی راتوں میں تو اللہ کی رحمتوں والے یہ اعلان صرف ایک آدھ دفعہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، باقی راتوں میں فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ اس رات حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنی شایان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اور خود خالق و مالک اللہ اعلان رحمت فرماتا ہے۔ 3 رحمتوں کے اعلان کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے حل من مبتلی فوافی لہ، ہے کوئی مجھ سے رنج و غم، پریشانیوں اور مصیبتوں سے خلاصی مانگنے والا میں اسے خلاصی عطا فرما دوں۔ یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ بدبختی سے 3 اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، بدبختی سے ہم کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، پٹاخوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس رات کو لوگوں نے گزارنے کے نئے سے نئے ایک زاویے بنا لیے ہیں، کچھ پٹاخے چلا رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ فرعونیوں کا کام ہے،
دین دشمنوں کا کام ہے، اس رات آگ جلانا، پٹاخے مارنا یہ فرعونیوں کا کام ہے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یہ آپ پہ فرض بنتا ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ پوچھیں یہ پیسے کس لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہیں آج کی رات جب رحمتوں کے اعلانات ہو رہے ہیں کہیں ان پیسوں سے وہ شرلی اور پٹاخے لے کے تو تمہیں نہیں چلانے۔ اگر وہ اولاد پٹاخے اور اس قسم کے معاملات میں حائل ہوتی ہے تو اس کی پوچھ گچھ آپ سے ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ نے تو ایماندار لوگوں کو اتنی طاقت دی ہے، اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ ایک روایت سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے پسینے میں غرق، پل صراط سے بھی ہم سب نے گزرنا ہے جو بال سے بریک تر ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی، اس کے نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ قیامت کے دن جو سب سے کم عذاب ملنا ہے نا لوگوں کو، سب سے کم درجے کا عذاب، علماء نے لکھا کہ وہ سب سے کم درجے کا عذاب قیامت کے دن یہ ملے گا کہ پاؤں کے اندر آگ کی جوتی پہنی جائے، سب سے کم درجے کا۔ اس سے بڑے درجے تو آگے ہی آگے ہیں، سب سے کم درجے کا جو عذاب ملنا ہے قیامت کے دن، پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا جب آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کا دماغ پگھل کر ناک اور کان اور منہ سے نکلنا شروع ہو جائے گا، سب سے کم درجے کا۔ اس قدر ذلت امیز دن ہوگا۔ لیکن جو شب بیداری کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پل صراط سے گزریں گے، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع ہوگی، جن کے دلوں میں ایمان کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حضور کی محبت ہوگی، تو دوزخ کی آگ سے آواز آئے گی اے نبی علیہ السلام تو امتی جلدی سے گزر جا، کہیں تیرا نور ایمان میری آگ کو بجھا کر راکھ نہ کر دے۔ تیرا نور ایمان اس قدر قوت والا ہے کہیں اس سے میری آگ بجھ نہ جائے، جلدی سے پل صراط سے گزر جا۔ ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت ہے، ایمان کے اندر اتنی قوت ہے، بدقسمتی سے پھر ہم شیطان کے آوے میں آ کر، شیطان کی معاملات میں آ کر ہم آج پٹاخوں سے کھیلیں اور شرلیوں سے کھیلیں اور آگ سے کھیلیں تو یہ کس قدر حماقت والی بات ہے۔ یہ رات عظیم الشان رات ہے، اللہ کی رحمتوں کے 3 اعلانات، باقی راتوں میں تو رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں لیکن اس رات رحمتیں لٹائی جاتی ہیں، مغفرت کے اندر شباب ہوتا ہے۔ بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے کی کمی ہے، ہمارے پہنچنے کی کمی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ بس ہم نے منزل کا تعین کرنا ہے، ہم منزل کا تعین نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ جو مانگنا سیکھ جاتا ہے، اللہ اکبر، جو مانگنے کا جس کو ڈھنگ آ جاتا ہے پھر اس کی یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اخروی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام بڑی بڑی مشکلات سے گزرے لیکن انہیں مانگنے کا ڈھنگ تھا، ڈھب تھا، طریقہ آتا تھا۔ غزوہ تبوک پہ حضرت ابی بن کعب حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا ابھی ابی آج کے بعد تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، گھر میں داخل نہیں ہونا، بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا۔ اس قدر استقامت والے تھے۔ آج ہم تو چائے کی پیالی پہ اور دیگر معاملات پہ، جس طرح ہمارے پاکستان کی آج کل وہ سچویشن چل رہی ہے عدم اعتماد والے معاملے میں، ہم اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، ہم خود اس قابل نہیں کہ ہم اپنے ضمیر کا پاس کر سکیں۔ تو صحابہ کرام نے کس قدر جرت اور استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کا، اپنے یقین کا استقامت کے ساتھ پاس کیا۔ حضور علیہ السلام نے بڑی پابندیاں لگا دی۔ عیسائی ملک کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ابی بن کعب پہ بڑی پابندیاں لگ گئی، اس نے کہا موقع ہے غنیمت جانتے ہوئے اس نے اپنا فوراً وزیر بھیج دیا، جاؤ جا کر ابی بن کعب کو یہ فیسلٹیز اور سہولیات گنوا کے آؤ۔ اے ابی، مدینہ میں تم پہ بڑیاں پابندیاں ہیں،
تمہارے نبی تم کو ملنا نہیں چاہتے، تم گھر میں نہیں جا سکتے، آمنا سامنا نہیں، کوئی تم سے سلام کرنے کے لیے راضی نہیں، ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم خزانوں کا منہ کھول دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کر دوں گا، میرے پاس آ جا۔ خط وہ لے کے آیا، آپ نے فرمایا اس کو پڑھ، کیا لکھا ہے؟ تو خط کے اندر یہ خصوصیات اور یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے خط کو پکڑ کر پھاڑ کر آپ خط کو پھینکتے ہوئے رو کے آپ فرمانے لگے، اے عیسائی ملک کے وزیر خارجہ، تم حضور کے امتی کا ایمان خریدنا چاہتے ہو؟ اے عیسائی ملک کے وزیر خارجہ، تم محبوب پاک کے غلام کا ایمان خریدنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں فقط چاہیے تو غلامی مصطفیٰ چاہیے، ہم مر جائیں گے لیکن در مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے تو ہمیں بڑی بڑی تعلیمات دی، لیکن آج بدقسمتی سے ہم کہیں کہ پتہ نہیں یہ رات عبادت کرنے والی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ یار اگر اختلاف اپنی جگہ پہ اختلاف کرنا چاہیں، ہر بندے کی اپنی فکر ہے، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، اختلاف کرنا چاہیں تو عبادت کرنے میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ چلو باقی راتوں میں ہم عبادت نہیں کر سکے، یہ ہماری بدبختی تھی، ہم عبادت نہیں کر سکے۔ اگر اس رات ہم عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کرنے دیں، حضور کے غلاموں پر اس قسم کے فتوے بازی تو نہیں لگنی چاہیے۔ یہ رات، اول تو میں کہتا ہوں کہ ہر رات کو شب بیدار ہونا چاہیے، ہر رات کو عبادت کریں، فرائض کی پابندی کریں۔ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر فرائض ادا نہیں کرتے، اس رات صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں تو آپ کی صلاۃ التسبیح قبول نہیں ہے۔ اگر فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہیں پھر نوافل ادا کریں، پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ اس رات کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ آقا کائنات کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ اس رات حضور علیہ السلام کا معمول تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، یہ دعا حضور علیہ السلام پڑھا کرتے۔ اور اس رات اگر آپ اہتمام کر کے قبرستان بھی جائیں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ آقا کائنات کی میرے ہاں باری تھی، رات کو میرے ہاں باری تھی، حضور میرے گھر میں آئے تو تھوڑی دیر بیٹھے اور حضور علیہ السلام نے وضو کیا اور واپس چلے گئے، تو مجھے خدشہ لاحق ہوا طبی تقاضوں کے مطابق کہ حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور خاتون کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں سب حجروں میں گئی، حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتی ڈھانڈتی، کسی حجرے میں حضور نہیں تھے۔ آخر کار ڈھونڈتی ڈھانڈتی میں جنت البقیع میں پہنچی، جنت البقیع میں پہنچی تو دیکھا حضور جان عالم رحمت کونین کا سر مبارک آسمان کی طرف ہے، ہاتھ بلند ہیں، میرے آقا امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا، فرمایا عائشہ تجھے کیا خدشہ لاحق ہوا تھا کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی رات شب برات کی رات ہے، دوزخ سے آزادی کی رات ہے، اور میں اپنے مالک کے حضور حاضر ہو کر اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ فرمایا اس رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ کی جو بکریاں تھیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زائد مقدار میں میری امت کے لوگوں کو بخشش و مغفرت کا مجدہ جاں فضا سنانے والا ہے۔ تو اس رات آپ عبادت کریں، ریاضت کریں، شب بیداری کریں، اہتمام کریں، انشاءاللہ حسب سابق یہاں پہ بھی بڑا عظیم الشان روحانی وجدانی اصلاحی اجتماع کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ ہم خوبصورت انداز میں محفل پاک ہوگی، تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا اور واعظ و نصیحت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ جتنی توفیقات ہوں گی ہم عبادت بھی کریں گے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیکھ میں اگر یہ رات دے ہی دی ہے تو اس کو آپ شب بیداری کے طور پہ کہاں، اگر آج آپ نے یہ ایک سال، آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس رات شب بیداری کر لیتا ہے اگلے سال شب برات کے آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ اس کی پچھلی شب بیداری کی بدولت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ شب بیداری کا اہتمام کریں، یہ جو میں نے چیزیں بیان کی آپ اس پہ عمل کریں، میری یاد دہانی کے طور پہ عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ خود کو اپنے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے معطا کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا